السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ تھرتھری مچ گئی ہے پاکستان کی سیاست میں، فیصلہ ہو گیا ہے، اعلان ہو گیا ہے، تاریخ آنا ابھی باقی ہے، لیکن طوفان آ چکا ہوا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا انتخابات کا، بتا دیا کہ انتخابات کب ہوں گے، اشارہ دے دیا ہے، اور الیکشن کمیشن نے جو اشارہ دیا ہے اس کے مطابق 28 جنوری کو اتوار کو انتخابات ہوں گے۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو پہلے چاہتا تھا کہ سارے جو ہے حلقہ بندیوں کے معاملات نمٹانے کے بعد انتخابات کا باضابطہ اعلان کیا جائے گا، شیڈول دیا جائے گا، تو اب ان کو اعلان کیوں کرنا پڑا؟ پیپلز پارٹی کا دباؤ، نواز شریف صاحب کو کینڈے میں لانے کے لیے، عالمی اداروں کا دباؤ، یا کچھ اور؟ کیونکہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کچھ ہفتے یعنی وزیر اعظم کے عہدے سے سبکدوش ہونے کے بعد، مدت پوری کرنے کے بعد، وہ اگست کے وسط میں چلے گئے تھے لندن، اور اس کے بعد پورا تقریباً 1 مہینے سے زیادہ وقت گزار کر وہ اسلام آباد پہنچے، 48 گھنٹے نہیں ٹکے، پھر واپس چلے گئے۔ ادھر ادھر سے خبریں کہ جی شہباز شریف کی کسی اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی ہے۔ وہ نواز شریف صاحب کے جو مطالبات کی فہرست ہے نا، وہ لمبی چوڑی یوں، وہ ان پر بات چیت ہوئی ہے، اور اس کے بعد ان کو کہا گیا کہ جی یہ منظور، یہ نامنظور، یہ منظور، یہ نامنظور، کھیلتے ہو تو کھیلو، ورنہ اور بہت، اگر آپ کے لیے ہم زور لگا کر آپ کو جتوا کر وزیر اعظم بنا سکتے ہیں تو ہم کسی اور کے لیے بھی کر لیں گے، تو پھر بسم اللہ جی جاؤ، یا پھر شہباز شریف صاحب آپ وزیر اعظم بنو۔ یہ مارکیٹ کے اندر یہ باتیں چل رہی ہیں۔ اچھا، یہ باتیں چل ہی رہی تھیں تو الیکشن کمیشن کا پریس ریلیز آ گیا۔ پریس ریلیز کو ماضی کی طرح، پہلے کی طرح محدود رکھا جا سکتا تھا، ان الفاظ کے ساتھ کہ حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست 27 ستمبر کو شائع کی جائے گی، 2 مہینے اعتراضات سنے جائیں گے، اور 30 نومبر کو حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست شائع کی جائے گی، اور اس کے بعد 54 دن کے اندر جو شیڈول دیا جائے گا 54 دن کا، اور اس کے بعد انتخابات کروائے جائیں گے۔ لیکن یہ نہیں کیا گیا، لکھا گیا ہے کہ جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں انتخابات ہوں گے۔ کل رات میری الیکشن کمیشن میں تفصیل سے بات ہوئی تھی، جس پر میں نے آج صبح کا 9 بجے کا ویلاگ اسی کے اوپر ہے، جس میں میں نے بتایا تھا کہ الیکشن کمیشن نے یہ سارا فائنل کیا ہے، اور انتخابات جنوری کے آخر میں یا فروری کے آغاز میں ہوں گے۔ لیکن پھر آج پریس ریلیز آ گیا۔ کیوں؟ شہباز شریف صاحب کا لندن دوڑ کر جانا واپس، مریم نواز صاحبہ کا وہاں تو پہلے شیڈول تھا، لیکن پھر شہباز شریف، نواز شریف اور مریم نواز کے متعلق خبریں آنا کہ جی وہ ایک بند کمرے کی میٹنگ ہوگی خاندان کے ان افراد کے درمیان، تاکہ کوئی بات باہر نہ نکلے۔ تو یہ سارا کچھ کیوں؟ مطلب نون لیگ یہاں پر تیاریاں کر رہی ہے۔ کل جاوید لطیف صاحب نے لندن میں نواز شریف صاحب سے ملاقات کے بعد ایک استقبال نہ کرنے کی ایک وجہ بتا دی۔ کافی ساری چیزیں ہیں نا کنفیوز کر رہی صورتحال کو۔ استقبال نہ کرنے کی ایک وجہ بتا دی کہ جن استقبال نواز شریف صاحب کا سڑک پر اس لیے نہیں کریں گے، ایئرپورٹ سے ہم اگر ان کو لے کر جاتے ہیں تو پورا دن لگ جائے گا، اور پھر پورا شہر کی جو زندگی ہے ڈسٹرب ہو جائے گی، بچے اسکول نہیں جا پائیں گے، ایمبولینسز سڑکوں پر پھنسی رہیں گی وغیرہ وغیرہ۔ اچھی بات ہے یہ، اگر اتنا سوک وہ ہے اپروچ کہ جی اب دنیا بدل گئی ہے، اور اب اس طرح ہمیں لوگوں کی زندگیوں کو تکلیف نہیں دینا چاہیے مہذب دنیا کی طرح، تو یہ چیزیں مینیج کر کے بھی کی جا سکتی ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کچھ پہلے تو یہی تھا کہ جی استقبال کیا جائے گا، ایئرپورٹ سے جائیں گے اور پورے دن کا شو ہوگا، اور سارا دن نواز شریف صاحب میڈیا میں ہوں گے۔ اب یہ چینج کیوں کیا گیا؟ یہاں پر مریم نواز صاحبہ نے بڑے کنونشنز کیے، بلکہ وہ میں دیکھ رہا تھا، چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں، پھر مجھے پتہ بھی چلا، اور پھر بات بھی ہوئی میری۔ منارٹی ونگ جو مسلم لیگ نون کی ہے وہ بہت متحرک ہے، ان کی جو کوآرڈینیٹر بنائی گئی تھیں صوبے کی، راحیلہ خادم حسین صاحب کا MPA، انہوں نے پورے صوبے کے تمام اضلاع کے دورے کر کے انہوں نے منارٹی ونگز کے بقول ان کے 30,000 کوآرڈینیٹر لگائے، جو پاکستان میں پہلے کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی نے اس طرح منارٹی ونگ کو آرگنائز نہیں کیا۔ پیپلز پارٹی کا خاصہ ہے یہ، پیپلز پارٹی کی جو ذیلی فرنٹس ہوتے ہیں، ذیلی تنظیمیں ہوتی ہیں، بڑی متحرک ہوتی ہیں۔ نون لیگ کے اندر تنظیم کا اس طرح تصور نہیں ہے۔
اب تو خیر پیپلز پارٹی بھی اس طرح پنجاب کے حوالے سے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح ان کی تنظیم نہیں، تو یہ اس لیول پر ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں، اور پورا ہر چیز جو ہے وہ اس فوکس کی طرح اس طرف فوکس تھا ہر چیز کا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ آئیں گے، ایئرپورٹ سے ہم استقبال کریں گے اور نواز شریف صاحب کو بتائیں گے پوری دنیا کو کہ جی لاہور نواز شریف صاحب کا ہے۔ یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں جو الیکشن کمیشن مطلب اس بات پر بالکل مطلب سورسز سے بات ہوتی تھی، وہ کہتے ہیں یار کیوں تاریخ کیوں دیں ہم؟ میں نے صبح کے ویلاگ میں بھی یہی بات کی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم تاریخ دیں اور 19-20 کوئی چیز ہو جائے، کوئی آگے پیچھے ہو جائے تو پھر چینج کرنی پڑے گی، تو وہ آخری ہفتے کا ذکر کرنا، یہ ساری چیزیں۔ اچھا اب اس کا نون لیگ کے اوپر میں آتا ہوں، اب اس میں پیپلز پارٹی، ظاہر پیپلز پارٹی سوشل میڈیا پر تو پیپلز پارٹی والے اس کو اپنا کریڈٹ لے رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا پریشر جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بلڈ کیا تھا وہ پریشر کام آ گیا ہے۔ بلاول صاحب نے جو آخری اس پر زور دے کر جو بات کی تھی، وہ یہاں جب میرے ہاں آئے تھے تعزیت کے لیے، تو اس کے بعد میڈیا سے گفتگو جب کسی انہوں نے یہی سوال کیا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے الیکشن کمیشن کم از کم تاریخ تو دے دے نا ہمیں، تاریخ دینے میں کیوں الیکشن کمیشن جو ہے وہ دیر کر رہا ہے؟ تو الیکشن کمیشن نے تاریخ ایک طرح سے نہیں دی اور دے بھی دی ہے۔ اگر جنوری کا آخری ہفتہ ہے تو آخری ہفتہ 28 جنوری اتوار ہے، یعنی انتخابات 28 جنوری کو ہوں گے۔ اس طرف سارے سوچ رہے، اس طرف جا رہے، تاریخ دی، کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے، تاریخ دے بھی دی۔ تو پیپلز پارٹی تو اب اس کو 90 دن والی بات پر تو ہے کہ جی 90 دن کے اندر ہونا چاہیے تھا، لیکن چلے اب اس سے کم از کم غیر یقینی کی صورتحال جو ہے وہ کچھ کم ہوگی۔ اصل چیز یہ ہے کہ جب تک الیکشن کا میدان نہیں لگے گا تب تک ملک کے اندر جو انویسٹمنٹ ہے، انویسٹر وہ سوچے گا نہیں ملک میں انویسٹ کرنے کا، کم از کم سوچے گا۔ ایون انویسٹر کا سوچنا، وہ سوچنا اس طرف کہ جی ہم اب کچھ پاکستان میں کچھ انویسٹمنٹ کریں، وہ بذات خود معیشت کو ایک سہارا دیتا ہے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ جب انویسٹمنٹ ہوتی ہے تو معیشت بہتر ہوتی ہے، تو یہ بڑے بڑے آپٹکس ہوتے ہیں۔ تو بہرحال تو یہ غیر یقینی کی صورتحال اگر کم ہوگی، ختم تو نہیں ہو رہی ابھی تو کوئی پتہ نہیں، میاں نواز شریف صاحب کہیں میں نہیں کھیل رہا، کیونکہ یہ سگنلنگ میاں نواز شریف صاحب کے لیے ہے۔ پی ٹی آئی نے کہا کہ جی ہم تو اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے، اور تو وہ تو خیر اب پرانی عادتیں پڑی ہوئی ہیں نا، ایک ایک بات سپریم کورٹ میں لے کر جانے والی۔ تو سپریم کورٹ میں جائیں گے، سپریم کورٹ میں آئینی معاملہ ہے، ظاہر ہے 90 دن کی جو پابندی ہے انتخابات کروانے کی اسمبلی کے ٹوٹنے کے بعد، وہ بھی ہے، اور پھر مردم شماری والا بھی ہے کہ جی نئی مردم شماری اگر اناؤنس ہو جاتی ہے، نوٹیفائی ہو جاتی ہے، تو پھر اس کے مطابق انتخابات کروانے ہیں، تو وہ بھی سب معاملہ آ جائے گا۔ تو بہرحال جتنا مرضی ہو، اب وہ 90 دن 14 مئی کو پنجاب کے انتخابات کروانے سے نا، وہ چیف جسٹس صاحب چلے گئے یہ کہتے کہ جی 90 دن میں انتخابات کروائیں، اور وہ 90 دن کو بھی 1 سال سے زیادہ، 1 سال ہو چلا ہے۔ تو بہرحال اچھا اب یہ پولیٹیکل صورتحال جو بنی ہے، اب اس میں جو اس وقت جو سب سے زیادہ، باقی تو ہر پولیٹیکل پارٹی کا اسٹیک ہوتا ہے، لیکن یہ سارا جو کھیل ہے ظاہر ہے میاں نواز شریف صاحب کے لیے رچایا گیا۔ مردم شماری کے آخری لمحات میں منظوری، اور اس میں پیپلز پارٹی نے بھی ساتھ دیا ظاہر ہے بیٹھ کر CCI میں، اور پھر اس کے ذریعے انتخابات کو کم از کم 4 مہینے یا 3 مہینے ڈیلے کرنا۔ اس دوران پھر میاں نواز شریف صاحب کے معاملات جو ہیں وہ تاکہ سیٹل ہوں، لیکن میاں نواز شریف صاحب اپنے معاملات سیٹل کرنے کے بجائے نواز شریف صاحب جو ہے دوسری طرف چل پڑے ہوئے ہیں کہ مٹی واؤ پالیسی نہیں چلے گی، پہلے مجھے فیض حمید اندر کر دو، پہلے مجھے باجوہ اندر کر کے دے دو، پہلے ثاقب نثار کے خلاف کارروائی کرو، اور اچھا اصولی طور پر میاں صاحب کی بات ٹھیک ہے، پہلے عمر عطا بنجال کے خلاف ایکشن لو، اصولی طور پر تو بات ٹھیک ہے، لیکن اب ظاہر ہے پاکستان میں سب کچھ اصول اور آئین اور قانون کے مطابق تو نہیں ہوتا۔ تو یہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹ کے بعد سمجھا جا رہا ہے کہ میاں صاحب کے معاملات ذرا گڑبڑ ہو گئے۔ اب یہ تاریخ دینے کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے پاس ٹوٹل 4 مہینے ہیں، بلکہ 2 مہینے میں اب نہائیں گے کیا، نچوڑیں گے کیا؟ کیونکہ میاں صاحب جو ہے وہ 21 اکتوبر کو آئیں گے، یعنی 1 مہینے کے بعد آئیں گے، تو بیچ میں میاں صاحب کے پاس 1 مہینہ،
تو اس ایک مہینے میں نواز شریف صاحب جو ہے، یہ نواز شریف صاحب کو ٹائٹ کیا گیا ہے میرا خیال ہے، یہ تاریخ اس لیے بات کر کے ڈیٹ دے کے کہ تاکہ میاں صاحب وہ جو بھاری بھرکم مطالبات ہیں نا وہ مطالبات نہ کر سکیں. وہ یار وقت تو کم ہے، اب مطالبات منواؤں یا پاکستان واپس جاؤں؟ اگر وہ مطالبات رکھیں گے تو عدالتوں میں معاملات نواز شریف صاحب کے لمبے بھی ہو سکتے ہیں. ایک مہینہ ہے نواز شریف صاحب کے پاس ٹوٹل. 21 اکتوبر کو وہ آئیں گے، اس کے بعد الیکشن جو ہے وہ اپنا نومبر میں 30 نومبر کو اپنا حلقہ بندیاں فائنل ہو جائیں گی اور اس کے بعد الیکشن شیڈیول آ جائے گا. تو جب الیکشن شیڈیول آئے گا تو الیکشن شیڈیول سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کو کلین چٹ چاہیے، مقدمات سے بریت، اہلیت کی واپسی، تاکہ وہ الیکشن شیڈیول میٹ کر سکیں اور کاغذات نامزدگی جمع کروا کے انتخابات لڑ سکیں. تو جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم کے امیدوار ہوں گے تو ظاہر ہے نون لیگ کا جو گراف ہے، جو اگر تھوڑا سا مطلب بہت سا نیچے لیکن بہت سا اوپر آ جائے گا. اگر نواز شریف وزیر اعظم کے امیدوار نہیں ہے تو شہباز شریف کی 16 ماہ کی کارکردگی جو ہے وہ ہے تو اتحادی حکومت کی، لیکن ظاہر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھے. شہباز شریف صاحب کے اندر میں یہ کمال ہے کہ وہ اتنے فرما بردار بھائی ہیں کہ وہ نواز شریف صاحب کے ہر فیصلے کا اثر اپنے اوپر لے لیتے ہوتے ہیں، یعنی اس کے جو خمیازہ ہے بھگتنے کو تیار ہوتے ہیں. تو بہرحال تو شہباز شریف صاحب اگر وزیر اعظم کے امیدوار ہیں، جو کہ کہا جا رہا ہے کہ کہا گیا کہ جناب میاں صاحب کو کہ آرام کریں، آپ وزیر اعظم بن جائیں، تو پھر گراف نون لیگ کا اٹھنے کے امکان کم ہے. تو اب اس ایک مہینے میں میاں صاحب، کیونکہ نواز شریف صاحب کی خواہش بھی تھی، فرمائش بھی تھی کہ انتخابات فروری کے آخر میں، مارچ میں، اپریل میں کروائیں، اس سے پہلے نہ کروائیں، یعنی فروری سے پہلے انتخابات نہ ہوں، کم از کم فروری کے آخر میں ہوں اگر ہوں بھی تو، تاکہ ایک آدھ مہینہ تو ملے نا معاملات ٹھیک کرنے کا. آنے میں بھی دیر کر دی میاں صاحب نے. اب دیکھیں نا 16 کو چلے گئے بندیال صاحب، 17 کو آگے جسٹس قاضی فائزہ صاحب. بڑی رکاوٹ بندیال صاحب تھی، لیکن نواز شریف صاحب کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کہتے ہیں نہیں، رکاوٹ وہ نہیں تھی. نواز شریف صاحب تو چاہتے ہیں کہ جی پہلے مجھ سے عدلیہ اور فوج معافی مانگے، بطور ادارہ معافی مانگے کہ ہم نے زیادتی کی ہے، اس کے بعد میں معاملات کو آگے لے کر جاؤں گا. تو پھر اگلوں نے کہا جی چلیں آپ ہم معافی نہیں مانگتے، ہم الیکشن کروا دیتے ہیں. مجھے لگتا ہے، مطلب یہ میرا تجزیہ ہے، اس میں میری انفارمیشن نہیں ہے، یہ حالات یہ بتا رہے ہیں کہ الیکشن کا یہ جو اچانک یہ آ گیا نا کہ الیکشن جو ہے وہ جنوری کے اینڈ میں ہوں گے، تو پھر نواز شریف ایک مہینے کے اندر عدالتوں سے کیسے بری ہو جائیں گے؟ چلے 2 مہینے لگا لیتے، کیونکہ الیکشن کا شیڈول جو آئے گا تو ہفتے 10 دنوں کے اندر تاریخ ہوتی ہے نا کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی آخری، تو وہ تو ایلیجبل ہی نہیں ہوں گے، اہل ہی نہیں ہوں گے. تو میاں صاحب کے معاملات مجھے لگتا ہے گڑبڑ ہو گئے. اب ایک یہ ہے، دوسرا یہ کہ کل ہی اسٹیٹمنٹ آئی تھی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی، پاکستان کی معیشت کس طرح بہتر ہو سکتی ہے. مختلف اقدامات انہوں نے بتائے تھے، جس میں جو سب سے اہم تھا جو ہم کر سکتے ہیں، یعنی فوری کر سکتے ہیں، وہ الیکشن. انہوں نے کہا الیکشن کروائیں تو اس سے معیشت کو سہارا مل جائے گا، استحکام آ جائے گا. تو یہ جو ایک تو اندر سے پریشر ہے کہ الیکشن کی طرف جانا چاہیے، معیشت کا پریشر ہے، باہر کا پریشر ہے. اب ایسے میں اگر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ، مجھے لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی مطالبات کی فہرست لمبی ہے تو اس کو کم کرنے کے لیے الیکشن کا اعلان کر دیا گیا کہ ٹھیک ہے پھر میاں جی تسی بیٹھے رہو، آرام کرو، نہیں لیا دیتا ہوں اسی، آ جاؤ تسی پاکستان، آزاد پھرو ٹرو، 2-4 مہینے تاڑے عدالتاں لگ جان گے، اس کے بعد دیکھ لیں گے. تو یہ صورتحال مجھے اس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ وہ جو میاں صاحب کے معاملات تھے نا وہ گڑبڑ ہے. اچانک شہباز شریف کا آنا، پھر واپس چلے جانا، پھر شہباز شریف ابھی راستے میں ہی ہیں، تو انتخابات کا ایک پراپر اعلان ہو جانا. تاریخ بے شک نہیں دی گئی لیکن آخری ہفتہ، ظاہر آخری ہفتہ آخری تاریخ سے پہلے ہے نا، یعنی مطلب 28 کی تو ڈیٹ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ 28 ہوگی، لیکن 28 نہ اسی 29 30 ہو، کوئی سا بھی دن رکھ لے. تو وقت کم ہے میاں صاحب کے پاس، معاملات بہت زیادہ ہے، گڑبڑ بہت زیادہ ہے. اس میں عدالتوں کو دیکھیں گے، عدالتی معاملات ظاہر ہفتہ 10 دن پھر میاں صاحب کو ہو سکتا ہے
کہ ذرا حراست میں بھی رہنا پڑ جائے کیونکہ مفرور ہے۔ پھر پارٹی کے معاملات دیکھیں گے جو بہت دگرگوں ہیں، بہت برا حالات ہیں پارٹی کے، خاندان کے اندر معاملات بہت گڑبڑ ہیں، تو کیا کریں گے؟ اصل میں مجھے یوں لگ رہا ہے، جو میں بار بار بات کر رہا ہوں، کہ میاں صاحب کے نیلے کے اوپر کسی نے دہلا مارا ہے۔ اب اس کے اوپر نواز شریف صاحب کے پاس کیا ہے وہ کارڈ آج آ کل پتہ چل جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔